اور اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. نبی کی ذات سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ متبرک ذات ہے، اور اس کی ایویڈنس اور اس کا وٹنس قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سراپا ایک برکت بنایا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جب تک بھی زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اب یہ کلام جو ہے وہ پنگوڑے میں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہونا ہے، نیک ہونا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ببرکت ہونا، نماز کا حکم دینا، یہ تو فیوچر میں ہے. یہ تو ابھی چھوٹا بچہ تو نہیں سارا کچھ کرتا، نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، تو یہ سارا کچھ وہ فیوچر کے بارے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو غیب میں جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مطلع فرما ہے. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں. تو یہ سارا کلام ان کا ہے. اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بابرکت قرار دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا. پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن مجید میں واقعہ ہے. تو اب یہ تو ذات کی برکت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات باعث برکت ہے، ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے ذات سے. اب اس پر میں اگلا پہلو جو ہے وہ مکان سے اور جس جگہ سے نبی کو نسبت ہو جائے وہ موضوع بعد میں بیان کریں گے. لیکن ہم پہلے اسی بات سے کہ نبی کی ذات باعث برکت ہوتی ہے، اس سے ہم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف آتے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے ان کے والد کی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چل گئی تو انہوں نے اپنی قمیض بیچی جو ان کے جسم کے ساتھ مست تھی، جو ان کی ذات نہیں تھی، ان کے جسم کے ساتھ لگنے والی شے ایک عام قمیض تھی. ہم قمیض پہنتے ہیں، قمیض کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ سردی گرمی سے بچائے، جسم کو ڈھانپے. لیکن کوئی قمیض آپ نے دیکھی ایسی ہو کہ قمیض کو جا کے کسی بندہ ایسا بندہ ہو جو نابینا ہو اور اس کی آنکھوں پر لگائیں اور اس کی بینائی واپس آ جائے؟ کوئی ایسی قمیض ہے دنیا میں؟ ایسی کوئی قمیض. لیکن قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر اپنے بھائی کو، جب انہیں پتہ چلا کہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چل گئی اور کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤں تو اب تو ابھی میرے والد کی آنکھوں پر اس کو ڈال دو تو کیا ہوگا، ان کی بینائی واپس ہو جائے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. تو جب ان کی قمیض ڈالی قرآن مجید بیان کرتا ہے تو ان کی بینائی واپس ہو جائے. تو نبی کی ذات نسبت رکھنے والی اگر قمیض ہو وہ اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر بینائی بھی چلی گئی ہو اللہ بینائی بھی واپس ہو جاتی ہے. اب ہم اسی چیز کو جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے پڑھیں گے. اس میں آقا علیہ السلام کے معاملات کیا ہے، وہ حضور علیہ السلام سے آپ کے افعال سے کس طرح برکت حاصل کرے. اس پر حضرت صاحب کی مجید کی مرضی ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی اور وہاں پر جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھانجا بیمار ہے. آقا علیہ السلام نے میرے سر پر اپنا دستے سے کیا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اور یہ مسلم شریف کی ہے. اور پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا اور پھر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی جو کبوتر یا اس کی مثل کسی پرندے کے انڈے جیسے تھے. آقا علیہ السلام کے وضو کا پانی استعمال کیا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو وضو کا جو پانی ہوتا ہے یہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ مائع مستعمل یوزڈ واٹر، اس سے اگر دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو وضو نہیں ہوتا. وضو جب کرنا ہو یا ہم نے اگر پانی پینا ہو تو ہم وہ پانی پئیں گے جو بالکل فریش ہے.
بالکل صاف، کسی کا استعمال شدہ پانی نہیں استعمال کر سکتے. ہم کہتے ہیں اس میں جراثیم آتے ہیں، سائنس میں یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا استعمال شدہ پانی اس میں ہو سکتا ہے جراثیم ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی نسبت جو ہے وہ صاف ستھرا پانی استعمال کریں. لیکن اب جہاں پر حدیث شریف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بیمار تھے، آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر دست اقدس پھیرا، ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو کیا تو آپ نے ان کے وضو کا پانی پیا. اس سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا. تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا تو وہ شفا یاب ہوا. اس پر آگے بہت ساری حدیثوں کے حوالے ہیں. تو یہاں پر صرف ہم اتنا کوٹ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا پانی جو آپ نے استعمال کر لیا وہ باعث برکت بن گیا، وہ تبرک بن گیا، وہ متبرک ہو گیا، اس لیے تو انہوں نے اس کو پی لیا اور اس کو پیا اور ہمارے لیے سنت فراہم کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا اگر پانی ہو تو صحابہ کرام اس کو پی لیتے، اور آقا علیہ السلام سے اگر جو حضور علیہ السلام کے جو بعد ممالک ہوتے ان کو لینے کے لیے کوشش کرتے، اسٹرگل کرتے کہ وہ نیچے نہ دیتے دیتے بعد ممالک. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ صرف بال مبارک بلکہ جو لعاب مبارک، لعاب دہن، آقا علیہ السلام کا لعاب لینے کے لیے وہ کوشش کرتے، اسٹرگل کرتے اور اس کو اپنے جسموں پر مل دیتے. تو یہ لعاب بھی آپ کا تبرک تھا صحابہ کرام کے لیے، پسینہ بھی تبرک تھا. لعاب نہیں تو جو ہم کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی جب صحابہ کرام استعمال کرتے تو حضور علیہ السلام کا لعاب، ہمارے لعاب میں سے بدبو آتی لیکن آقا علیہ السلام کے لعاب مبارک سے خوشبو آتی. اور جس شہر میں حضور کا لعاب مبارک داخل ہو جاتا جو بندہ اس شہر کو پی لیتا وہ شفا یاب ہوتا. حضور علیہ السلام ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور کوئی بندہ جس کو پسینہ آیا وہ گھبراتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے، لیکن صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک اس کو جمع کرتے اور اس میں عطر کی طرح خوشبو آتی، عطر سے بڑھ کر خوشبو آتی. اور ایک صحابہ نے وہ جمع کیا اور اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اس کو استعمال کیا تو وہ گھر وہ محلہ خوشبو والا محلہ قرار پا گیا. تو آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا جو پسینہ مبارک ہے، تو پسینہ مبارک کی برکت وہ تبرک ہے، جو حضور کا لعاب مبارک ہے وہ تبرک ہے. آقا علیہ السلام کا مائع مستعمل جو اپنے وضو کا پانی جو استعمال کیا وہ تبرک ہے اور وہ صحابہ کرام پی لیا کرتے اور اس سے شفا یاب ہوتا. پھر اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے اور اسے اپنے اوپر ملنے لگے. وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس کو لینے لگے اور اپنے اوپر ملنے لگے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور آپ کے سامنے نیزہ تھا. اور حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، بس اپنے ہاتھوں اور چہروں کو اس میں دھویا، اس پیالے میں دھویا، اپنے ہاتھوں کو بھی دھویا اور چہرے کو، اور اسی میں کولی کی. پھر ان دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو عامر اشعری نے فرمایا اس میں سے پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر بھی ڈالو. تو یہ حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ حضور علیہ السلام جس پانی سے وضو کرتے، کولی کرتے، جس کو استعمال کرتے، صحابہ کرام نہ صرف اپنے اوپر ڈالتے بلکہ اس کو پی لیا کرتے، وہ ان کا تبرک ہوتا تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تبرک کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ آپ نے ہم سے بنایا ہوا، ان کو بخاری شریف کی حدیث پڑھنی چاہیے. ان کو قرآن مجید میں جو جتنے مقامات پر جو بابرکت مقامات ہیں، بابرکت راتیں ہیں، بابرکت جگہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ بارکنا حولہ قرار دیا ہے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت ابو جحیفہ سے بنتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ خیمے میں دیکھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی پیتے ہوئے دیکھا، اور میں نے لوگوں کو آپ کے استعمال شدہ پانی کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا، اور جسے کچھ مل گیا اس نے اپنے اوپر مل لیا، اور جسے اس میں سے ذرا بھی نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری حاصل کی۔ جس نے تو ڈائریکٹ لے لیا تو اس نے تو لے لیا، اپنے اوپر ڈال دیا، لیکن جس کو کچھ نہیں ملا اس نے ایسا کیا کہ دوسرے نے اگر لیا تو اس میں سے ایسے ایسے کر کے اپنے اوپر ڈال دیا، اور اسے اپنے جسم پر مار دیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نیزہ لے کر گاڑ دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں جوڑے کو سمیٹے ہوئے باہر تشریف لائے اور نیزے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں، اور میں نے دیکھا کہ نیزے سے پرے آدمی اور جانور گزر گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے بعد نماز ادا فرمائی، تو کسی صحابی کو منع نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، کرنے کے بعد نیزہ گاڑا، نماز پڑھی، یہ سارا کچھ دیکھا، تو گویا حضور علیہ السلام کا دیکھنا جو ہے وہ یہ سنت تقریر ہے، یہ صحابہ کی سنت بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت محمود بن ربیع سے روایت ہے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے چہرے پر جب یہ بچے تھے ان کے کنویں کے پانی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی، اور عروہ نے حضرت مسعود بن مخرمہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو قریب تھا کہ لوگ وضو کے پانی پر آپس میں لڑ پڑتے، تو وہ کوشش کرتے کہ وضو کا پانی مل جائے، اور اس طرح کوشش کرتے، ہلکی پھلکی کوشش نہیں بلکہ ایسے لگتا کہ ایسے لڑ مرتے، اتنی سٹرگل کرتے کہ ہمیں مل جائے۔ تو ان کا اتنا پختہ عقیدہ تھا کہ یہ اتنی بابرکت شے ہے، اتنی متبرک شے ہے کہ یہ ہمیں اگر مل جائے تو یہ دنیا و کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور انعام ہے۔ پھر اس پر بہت سارے صحابہ کرام کے وہ بھی واقعات ہیں کہ بہت سارے صحابہ نے حضور سے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ قمیض مبارک عطا فرمائیں، چادر مبارک عطا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے کوئی ایک عورت نے چادر عطا فرمائی، تو ایک صحابی تھے، آقا علیہ السلام نے وہ چادر تحفے میں جب ملی تو آپ نے زیب تن فرمائی، آپ نے پہن لی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی خوبصورت چادر ہے، یہ مجھے عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا۔ اب جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کی بات کو نو نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، تو آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، چادر ملی، آپ نے مانگ لی۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ مجھے پہننے کے لیے ضرورت ہے، بلکہ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو یہ میرے کفن کے طور پر کام آ جائے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو کوئی کپڑا مس ہو گیا تو وہ عام کپڑا نہیں رہا، وہ خاص بن گیا ہے، لہذا جب وہ بطور کفن اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے صدقے سے بخشش ہو جائے۔